ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمان. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں فوزی واقع کی. مسلمان نہیں سکتا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسورہ کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی بڑی مشہور و معروف آیت طیبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اس کے ترجمہ سے قول ہمارا سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار کل کائنات کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ سے خون کر بلانے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سورج کو واپس پلٹانے والے غریبوں کی کمکار مدینے کے تاجدار جان انسانیت سبحان اللہ. کنکڑوں سے کلمہ پڑھوا لینے والے درختوں سے شہادت دلوا دینے والے بھیڑیوں سے بکری منگوا لینے والے جرمی کو واپس بلانے والے جسموں کو اٹھانے والے غریبوں کو سینے سے لگانے والے بے سہاروں کا سہارا بن کر آنے والے غریبوں کے غمخوار مدنی تاجدار کل کائنات کے مالک و مختار جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہم لوگوں نے یہاں بیٹھ کر اپنا نام لکھوا لیا ہے. یہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. مقدس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. یہاں تک کہ بیٹھنے والا اس وقت کہاں نہ بیٹھا ہوگا لیکن ایک یہاں بھی بیٹھنے کی خوش نصیبی ہے. بیٹھنے والا چوراہے پہ بیٹھا ہوگا, بسوں میں بیٹھا ہوگا, ٹرینوں میں بیٹھا ہوگا, دنیا کے ہر مقام پر بیٹھنے والے بیٹھے ہوں گے لیکن یہاں کا بیٹھنا اتنا خوش نصیب ہے کہ اگر غلام اپنے آپ کا مولا پیارے نبی پر ایک مرتبہ درود و سلام کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود و سلام کی برکت سے اس کے لیے آخرت میں جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ تو واقعہ ہے, ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا کائنات شیر خدا ایک سفر میں تشریف فرما ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ روٹیاں ہیں, سالن نہیں ہے, لیکن حضرت مولا کائنات دیکھ رہے ہیں میرے آقا روٹیاں روکھی تناول فرما رہے ہیں. اتنے میں ایک مدھو مکھی شہد کی مکھی گھنگھناتی ہوئی آتی ہے اور بارگاہ رسالت میں گھنگھنانے لگتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مکھی گھنگھنانے لگی تو مولا علی مشکل پشانے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکھی آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اے علی یہ مکھی بتا رہی ہے کہ میرے پاس کچھ شہد ہے, آپ روٹی روٹیاں تناول فرما رہے ہیں, اگر آپ مولا علی کو میرے ساتھ بھیجتے تو میں یہ شہد دے کر آپ میرے شہد سے روٹیاں تناول کر لیں. اتنے میں حضرت مولا کائنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مدھو مکھی کے ساتھ جا رہے ہیں, اس مدھو مکھی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. شہد کی مکھی جب اپنے چھتے پر پہنچی تو اس مکھی نے اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں دیکھو آج ہماری محنت کام آ گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری محنت کو قبول فرما لیا ہے. یہی وہ مکھی ہے جس کے لیے اگر آپ چھوئیں گے اس کے شہد کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں, اس کے چھتے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں, لیکن مکھیاں بھی پہچانتی ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مکھیوں اگر ہم آج پیارے نبی کی بارگاہ میں اپنی محنت دے دیں گے تو یہی مکھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ مکھی اپنا شہد دے کر اپنی قربانی پیش کر رہی
رہی ہے اور سب رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری میٹھی چیز کو جس کے لیے مکھی ہماری جان لینے کو تیار ہو جاتی ہے ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہے کوئی مکھی کا قریب چھپنے تک ہاتھ نہیں لے جا سکتا ہے لیکن مولا علی مشکل کشا کو آسانی میں شہد نکالنے دیا جب شہد نکال کر مولا کائنات پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچے وہی شہد آپ نے لوگوں نے پیش کیا تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا پوچھا یا رسول اللہ یہ مدو مکھی ہے یہ شہد کی مکھی یہ شہد کبھی ہم نے دیکھا ہے کبھی پھول سے ہی لیتی ہے کبھی کھائی پھول سے ہی لیتی ہے کبھی یہ لکیر سے لیتی ہے کبھی پانی پر بیٹھ جاتی ہے لیکن شہد اتنا میٹھا کیوں ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمہیں معلوم نہیں جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتی نہیں جاتی ہے سبحان اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی نہیں جاتی ہے محمد رسول اللہ کی برکت سے یہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں آ گیا یہاں بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو یقیناً ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے یقیناً آقا کریم کی جنت ہم پر واجب ہو جائے گی جتنی دیر بھی پروارے بیٹھیں گے پیارے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام سبحان اللہ اللهم صل على والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹھنے والوں کا دل مدینہ مدینہ اور دل میں مدینہ 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 مدینے میں دل اور دل میں مدینہ 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 مدینے میں دل اور دل میں مدینہ چیر کی دنیا والے جب میرا سینہ دیکھیں گے میرا سینہ دیکھیں گے چیر کے دنیا والے جب میرا سینہ دیکھیں گے میرا سینہ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں سبحان اللہ کیا بات ہے مدینہ دیکھیں گے چیر کے دنیا والے جب میرا سینہ دیکھیں گے میرا سینہ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے دل میں مدینہ دیکھیں گے ہم لوگ یہاں حاضر کیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے سبحان اللہ جس محفل کا ثواب ہے اور جو اس کا فضل ہے اللہ فرماتا ہے دو جگہ میری رحمت تسلیہ نازل ہوتی ہے ایک وہاں پر اللہ والوں کے جہاں دربار ہوتے ہیں جہاں اولیاء کرام کے دربار ہوتے ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام کے دربار ہوتے ہیں جہاں صحابہ کرام کے دربار ہوتے ہیں جہاں بزار پاک غوث پاک غریب نواز کا دربار ہوتا ہے جہاں شادی محمد شیر کے ادانہ میں جہاں یہ اللہ والوں کا دربار ہے سبحان اللہ نازل ہوتی ہے سبحان اللہ اور دوسری جگہ فرمایا جہاں میرا ذکر ہوتا ہے جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے جہاں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے جہاں امام حسن کا ذکر ہوتا ہے جہاں غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے جہاں غوث العظم کا ذکر ہوتا ہے جہاں اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی خاص رحمت تسلیہ نازل ہوتی ہے ابلیس کو بنایا گیا کوئی وجہ ہوگی جی 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 ابلیس تو نماز بھی پڑھتا تھا نماز پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے ابلیس تو جنت میں ملائکہ یونیورسٹی کا پرنسپل تھا ملائکہ کو درس دیتا تھا اور جنت میں رہتا تھا لیکن شیطان کیسے بنا شیطان بننے کی وجہ کیا تھی ابلیس کو اتنا بڑا مردود کیسے بنا دیا گیا شیطان بنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے لیکن آدم علیہ السلام سے اللہ محبت کرنے والا ابلیس کو حکم دے رہا ہے تو بھی محبت کر تو بھی سجدہ کر ابلیس نے انکار کر دیا اللہ کے محبوبوں سے جو نہیں محبت کرے گا اللہ جنت سے صرف وجہ اللہ
کے محبوب کی, اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی ہے. جو بھی اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرے گا اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اللہ نے اپنے دوست بنا لیے ہیں. جو اللہ کے دوستوں سے پیار کرتا ہے, جو رسول اللہ کے دوستوں سے پیار کرتا ہے, جو ولی اللہ سے پیار کرتا ہے, یوں سمجھو کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں ذکر پروردگار کا ہو رہا ہے یا حمد و ثنا ہو رہی ہے. یہ چھوٹی زبان بڑی بات نہیں کر سکتی. اللہ کا ذکر کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اللہ کا ذکر کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کا ذکر ہر طریقے سے بے شک ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ کے ساتھ بے شک اللہ. اللہ کا ذکر کرنا نبیوں کی سنت اور نبیوں کے امام ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی سنت, سارے صحابہ کی سنت, سارے ولیوں کی سنت, صدیقین کی سنت, مومنین کی سنت, مسلمین کی سنت اور عالم علماء دین کی سنت. سبحان اللہ. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جہاں ذکر حکیم ہوتا ہے اس خدا بھی قریب ہوتا ہے. مقدس محفل میں آنے والا آدمی اس لیے قریب ہوتا ہے کہ جہاں ذکر حکیم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں برستی ہے. اللہ کے محبوب ولیوں کی شان کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک گنہگار ہے, اس نے 99 قتل کر دیے ہیں اور وہ 99 قتل کرنے والا بہت بڑا مجرم, بہت بڑا گنہگار, بہت بڑا جہنم کا حقدار بن چکا تھا. لیکن وہ ایک عالم دین کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہنے لگا حضرت کا میرا اللہ مجھے 99 قتل کرنے کے بعد معاف کر دے گا. انہوں نے کہا ظالم اللہ ایک قتل کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. تم نے بہت بڑا قتل کیا ہے, ظلم کیا ہے, تو بہت بڑا ظالم ہے, تو بہت بڑا قاتل ہے. لیکن وہی مجرم آدمی, وہی قاتل آدمی نے سوچا 99 کی گنتی کیا, کافروں سے 100 کرے دیتے ہیں. آج انصاف کی گردن بھی کاٹ دی اور جانے کے بعد اپنے گھر چلا گیا. پھر اللہ کی ہدایت اس پہ نازل ہوئی, پھر اللہ کی توفیق آئی اور پھر اس کے دل میں آیا چلیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلتے ہیں, چلیے اللہ والوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں, چلیے اہل اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہی انسان اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے محبوب ولی, اے اللہ کے دوست, اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم نے ساری دنیا چھوڑ کر اللہ سے محبت کر لی ہے. کیا میرا اللہ مجھے 100 قتل کرنے کے بعد معاف کر دے گا؟ انہوں نے کہا ظالم اگر تو کروڑوں بھی کر دے گا میرا اللہ ادھر اعتبار ہے تو قبول فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دم مدار صوفی سید ثقیل حیدری مداری. آپ نے سنا کہ اللہ کا ولی نے کہا جاؤ, وہ بندہ نہانے دھونے کی غرض سے اپنے گھر گیا, پاک صاف ہونے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے سے گھر گیا. جانے کے بعد اللہ کے ولی کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے سے آ رہا ہے. کرتے ہیں پھر اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں وقت بنا ہے بچے کا تو اس میں بھی میلاد پاک کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کو پیارا ہو جائے, یہ بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے, یہ رسول اللہ کو پیارا ہو, یہ ولی اللہ کو پیارا ہو, یہ بزرگان دین کا پیارا ہو جائے گا, عالم دین بن جائے گا. یہ متقی پرہیزگار بن جائے گا. جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو ہدایت ادب دیتا ہے. آدمی کے پاس میں علم ہو تو ادب نہ ہو تو جاہل ہے. ابلیس کے پاس علم کی کمی نہیں تھی, علم تو اتنا رکھتا تھا کہ ملائکہ کو یونیورسٹی میں درس دیتا تھا. سبحان اللہ. بڑا عالم ہوتا جاہل جیسا کام کر رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان تو ہمیں یہاں بیٹھنا ہے تو ایک صرف یہ نہیں کہ خاموش رہو. خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو سائلنٹ کرو. اور سائلنٹ زبان نہیں کرنی ہے جو دماغ میں آ رہا ہے کہ کام چھوڑ کر آ گیا ہوں, جو دماغ میں آ رہا ہے کہ اتنی دیر ہو لگے گی, ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ سے دل لگا کر رسول اللہ کی محبت میں بیٹھ جائیے. اللہ اس میں 2 منٹ بیٹھنے کا بھی اثرات کو ختم کرے گا. اگر اللہ راضی ہو گیا تو آپ کا کام آج یہاں 1 سیکنڈ میں بیٹھنے میں پورا ہو جائے گا. جو ادھورے ہیں پورے ہو جائیں گے. میرا اللہ بیوی بنا دیتا ہے. رسول پاک کے صدقے میں اللہ سے جو مانگو اللہ کا فرماتا ہے. مولا علی کے صدقے میں رسول اللہ کا وسیلہ لگا لو اللہ کا فرما دیتا ہے. اس لیے ہمارے ہاتھوں میں کوئی دامن نہیں ہے, ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا دامن ہے, اولیاء کے دامن ہے, اہل بیت کے دامن ہے, صالحین کے دامن ہے, صدیقین کے دامن ہے, تابعین کے دامن ہے, تابعین کے دامن ہے, بزرگان دین کے دامن ہے, اولیاء اکرام دین کے دامن ہے. ہم نے ان سب دامنوں کو اس لیے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. ہماری تو اوقات کچھ نہیں ہے, ہم گنہگار ہیں, بدکار ہیں, مکار ہے, شیعہ کار ہے, لیکن جن کے دامن سے نکلتا ہے وہ احمد مختار.
سبحان اللہ وہ کل کائنات کے پاسدار ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا مولا جن کے لیے خدا نے اپنی خلق بنائی ہے، سبحان اللہ سورج نبی کے سب سے، زمین و زمان نبی کے سب سے، یہ سارے جہان نبی کے سب سے، شجر حجر مکان و مکان چنین و چنان سارے جہان، جانور درندے پرندے چرندے ساری جو دنیا دکھائی دے رہی ہے یہ نبی کے بدولت بنائی گئی ہے، سبحان اللہ نہیں نہیں ہے، سب نے جو نبی پایا ہے کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے آقا دلوا سکتے ہیں، بھیڑیے سے بکری دلوا سکتے ہیں، بھیڑی کو واپس بلا سکتے ہیں، بھیڑی کو واپس بکری لانے مجبور کر سکتے ہیں، شہادت کر سکتے ہیں، ہم سارے بندے تیرے ہیں، تیرے امتی ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں، سیدوں صحابہ کے نوکر ہیں، نوکری کرنا میرا نام ہے، انعام دینا میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی آنکھوں سے دور دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دور دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، سبھی حضرات اپنے دل کو وہیں پر رکھیں ماشاءاللہ سے دور دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، ہم مدینہ اور بہت پیارا سے سمجھتا ہوں ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں، ارے مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے، مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے، مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، اور آپ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، یہ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سے بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، مرضی مولا ہم کو سجدہ
سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ۔ ایک ہم ہے کہ جنہیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک ہم ہے کہ جنہیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، درد سے بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور ارے یہ سنا ہے یہ بہت اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے یہ بہت اندھیری ہوگی، ارے قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، اور حشر کا دن بھی عذاب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عذاب دیکھنے والا ہوگا، جب آئے حشر کا دن بھی عذاب دے، اور زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، قیامت میں بھی ایک قیامت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن عظیم کی بڑی مشہور و معروف آیت طیبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ والوں کو کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی غم، کوئی حزن، کوئی ملال نہیں،
اللہ والے بے سب کو قتل ہوتے ہیں. کیوں کہ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں, اور جو اللہ کا ہو جائے, اللہ جس کا ہو جائے, پھر سے کوئی خدشات نہیں. آئیے میں آپ کو بڑے خوش نصیبی کی بات ہے, ہمارے بھائی نے بہت اچھا کلام آپ کے سامنے, آپ کے قلوب کو چھو دینے والی, آپ کے دلوں کو دھڑکن بن جانے والی آواز سے آپ کو مدعو کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان, بڑا کرم ہوا ہے. اور آپ کے سامنے سید صاحب نے بھی اپنے جو بھی الفاظ سے آپ حضرات کے قلوب تک پہنچایا ہے, منور و مسلح کیا ہے, یہ ان کا کرم ہے. یہ خاندان مصطفیٰ ہے, خاندان رسول ہے, خاندان علی ہے. اور سبحان اللہ. اور ہم لوگوں کو سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہی ہے کہ آل رسول کی زیارت کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. آل رسول کیا ہوتے ہیں؟ محبوب الہی شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں, جن کی بارگاہ میں بڑا خوش ہے کہ یہاں ہمیں صوفی صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں. بڑے خوش نصیبی کی بات ہے. یہ خواجہ حسن سرکار, خواجہ حسن کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیسوری شریف میں آپ نے آستانہ دیکھا ہے, ان کا بھی مرکز ہے وہ محبوب الہی کا گھر. سبحان اللہ. اسی طرح کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, 7 بیٹیاں تھی, شادی کرنا چاہتا تھا, دروازے گیا, لیکن اتنا کسی نے نہ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہوتا. کسی نے بتایا دلی میں جاؤ, آل رسول رہتے ہیں, نبی کے گھر والے ہیں, اولاد علی ہیں. اور یہاں تو ہمیں سبھی رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے, سارے رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم لوگ کوئی بھی خاندان, کوئی بزرگ ہمارے ساتھ ہے, ہر بزرگ کی, ہر ولی کے قدموں کی جوتیوں کے نیچے بھی خاک ہمارے ساتھوں کو سننا. اور ہم خاکائی لوگ ہیں, ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے. وہ آدمی بڑا پریشان تھا, بڑا مجبور تھا, اور کسی نے تلاش کرتے نہیں پہنچے. ایک پہلا ہاتھ میں تھا, میں نے دیکھ رہا اور پھر سرکار جو عطا فرمائیں گے, جو بھی مجھے دیں گے, تو میری بیٹیوں کا کام ہوگا. وہ خانقاہ معلیٰ میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کیا, چاروں طرف دیکھا, حضرت دکھائی نہیں دے رہا ہے, محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء دکھائی نہیں دے رہا ہے. کسی سے معلوم کیا سرکار کہاں ہے, اور وہ آدمی ایک ایسے پھٹے پرانے کپڑوں میں سائل تھا, مجبور آدمی تھا, بے قصد آدمی تھا. لیکن محبوب الہی جو خدا کے حبیب اور محبوب ہیں, اور سبحان اللہ, ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب جو ہے وہاں جو ہے انتظار کر رہا ہے. کسی نے بتایا حضور خانقاہ میں ایک آدمی آیا ہوا ہے, آپ کو یاد کر رہا ہے. آپ نے پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کا, لوگوں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں. گھر پہ گئے, ہو سکتا ہے گھر میں کچھ ہو, گھر میں معلوم کیا تھا گھر میں بھی کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا. بڑے پریشان تھے, وہ مجھ سے بہت کچھ ارادہ لے کر آیا ہے, امیدیں لے کر آیا ہے, تمنائیں لے کر آیا ہے, لیکن میں اسے کیا دوں. میرا نام سب نے بتا رکھا ہے کہ محبوب الہی کسی ایرو گیرو نتو خیروں کی آل نہیں ہے, محمد رسول اللہ کی آل ہے. مختار کائنات ہے, جو چاہو مانگ لو, میرے نبی حیات ہے, جو چاہو نبی کی آل ہے. تو انہوں نے بہت کوشش کی. حضرت نے کہا وہ جانے والا نہیں ہے. کہنے لگا مجھے یہاں بتا دیا لوگوں نے, یہاں تو کھانے پینے کا سامان تک نہیں ہے. لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اتنا دے دیتے ہیں کہ 7 نسلیں کافی ہو جاتی ہیں. یہاں تو معاملہ بہت لگ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حضرت نے دیکھا کہ سائل جانے والا نہیں ہے. آپ اپنے دربار سے نکل کر آئے اور دیکھا, اور سائل سے کہا, اپنی جوتیاں اٹھائی, جو گٹھی ہوئی جو تھی, جو گٹھی ہوئی تھی, ٹوٹی ہوئی جوتیاں اسے دی, اور کہا لے جاؤ, تمہاری 7 نسلوں کو کافی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور سبحان اللہ. اگر بھروسہ سچا ہوتا ہے تو خدا ساتھ ہوتا ہے.
अगर भरोसा अच्छा होता है तो नबी का साथ होता है, मौला अली का साथ होता है, खलील वली का साथ होता है, और विश्वास सही नहीं होता है तो उसका कोई काम कहीं नहीं होता है। भरोसे से बैठा हुआ था, कहने लगा निजामुद्दीन औलिया मजाक उड़ा रहा है या तू किसी मेरी मदद कर रहा है यार? लोग तो कहते हैं इतना दे देते हैं कि साफ नस्लों को काफी हो जाता है, और ये तो टूटी हुई जूतियां दे रहे हैं, टूटी हुई चप्पल दे रहे हैं, ये तो 1 रुपए की भी नहीं है, इससे मेरी बेटी की शादी कहाँ हो सकती है? वो परेशान था। हजरत ने कहा अपने थैले में डालो, ले जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। उन्होंने हजरत का दिल रखने के लिए जूतियां अपने थैले में डाल ली। गठी हुई जूतियां हैं, टूटी हुई जूतियां हैं, लेकर चल पड़े। तो चलते चलते जगह शाम हो रही, थैला नीचे रखा, वही आराम होने के लिए सो गए। जंगल है, सो रहे हैं, जूतियां सर के नीचे थैले में रखी है। इधर हजरत महबूब इलाही शेखुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खादिम, उनके सच्चे नौकर, सच्चे गुलाम, वफादार उनके खलीफा सरकार अमीर खुशरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलकत्ता की सरजमीन पर गए हुए हैं। किस लिए? कि आप इतने अजीब शान शायर थे कि आपकी शायरी की धूम मची हुई। सुभान अल्लाह। आपकी शायरी कोई आसान काम नहीं था। कलकत्ता की सरजमीन पर बादशाह ने बहुत बड़ा एक जलसा किया था जिसमें आप कलाम पढ़ने गए हुए थे। उस जमाने में आपको 12 लाख का इनाम मिला। 12 लाख दिरहमें मिली, 12 लाख। आप अपने कई खादिमों के साथ वो लेकर आ रहे थे पैदल। जब उसी जंगल में पहुंचे जहां हजरत अमीर खुशरू ने बाहर सूंघा और देखा कि हजरत अमीर खुशरू ने कहा यहाँ मेरे पीर की खुशबू आ रही है। गुलामों से कहा चारों तरफ ढूंढो, मेरे पीर की खुशबू आ रही है, यहाँ मेरे पीर की खुशबू आ रही है। ये तो मुरीद जान सकते हैं कि पीर क्या होता है, पीर जानता है कि मुरीद कौन होता है। हजरत ने फौरन बात तलाश शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते लोग आए और थैले से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर यहाँ खुशबू, पीर साहब तो दिल्ली में बैठे ही ऐसे हजारों कोस दूर है और आप तो यहाँ देख रहे हैं। कहा नहीं, मेरे पीर की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। वो कहा कि इस थैले में से आ रही है, थैले के अंदर से आ रही है। उन्हें जगाया, उठा और घबरा कर देखा कि अभी तो खुशबू सामने खड़े हैं, उनके खलीफा खड़े हैं। यार ये अजीम शान अल्लाह वाले ये कहाँ से आ गए? सुभान अल्लाह। ये कौन लोग हैं? तो हजरत ने उनसे कहा कि हजरत अपना थैला दिखा दीजिए, मेरे पीर की खुशबू आ रही है। बोले आप क्या मजाक उड़ा रहे हैं? अरे निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में गया था, मैं तो मुसीबतों का वैसे मारा हूँ, मैं तो मुश्किलों का मारा हुआ हूँ, मैं परेशानियों का मारा हुआ हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं गरीब गमखार हूँ। इसलिए निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में गया था, मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा, मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। और वहाँ तो मामला जीरो जिंदा जीरो। एक आया थे खजाना लुटाते हैं, माल लुटाते हैं। अरे उन्होंने तो ऐसा मजाक उड़ाया है कि मुझे टूटी जूतियां देकर ये कहा है कि तेरी बेटियों का बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत क्या अभी मजाक उड़ा रहे हो? इसमें पीर की खुशबू आएगी, टूटी जूतियां रखी है और कुछ नहीं है। कहा जूतियां बाहर निकालो। जब जूतियां बाहर निकाली, हजरत अमीर खुशबू ने अपने सर पे रख लिया। कहा बोल क्या चाहता है, कितना मांगता है, जरूरत कितनी है? तो उन्होंने कहा हुजूर निजामुद्दीन औलिया के बारे में लोगों ने बताया था बहुत देते हैं और टूटी जूतियां दी है। क्या आप भी मजाक कर रहे हो? तो अल्लाह वाले मजाक नहीं करते हैं, अल्लाह वाले मजाक उड़ाते नहीं है। ये मजाक उड़ाने वाले शैतान वाले होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह वाले का मजाक उड़ाए वो शैतान और शैतान वाला। अबू साहिब मजाक उड़ाता था मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। तसल्ली करते हैं, सब्र करते हैं। अल्लाह वाले वो हैं जो सब्र करते हैं, तसल्ली करते हैं, इंतजार करते हैं कि हजरत की जुबान से जो निकला है आज नहीं तो अगली बार में होगा, अगली बार नहीं तो किसी बार में होगा। जुबान से निकल गया हो। सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन हजरत ने कहा ये जूतियां सर पर रखनी, बोल कितने की बेचेगा? हुजूर 1 रुपए की भी तो नहीं है। कहा 12 लाख दिरहमें अभी देने को तैयार हूँ। कहने लगा हुजूर 1200 की भी तो नहीं है। कहा तुझे अभी अंदाजा नहीं है, तू अभी जानता नहीं है
तूने पीरों को पहचाना ही नहीं है, तू आले रसूल को जानता ही नहीं है, तुझे सैयदों का मकाम मर्तबा पता नहीं है। अगर तू पहचान लेता हरगिज़ ऐसा न कहता, इसलिए 12 लाख करोड़ ताकत ले ले, कब नजर आए तो निसात कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, दम मदार, सूफी सैयद शकील शाह हैदरी मदारी। आपने देखा का दिल्ली से जो पूंजी है सब तुझे दे दूंगा, फिर भी कब रह जाए अपने जिस्म की चमड़ी मार के बेच के तुझे दे दूंगा। खामोश हो गया, हाथ बांध लिए खड़ा हो गया, कहने लगा चाची का हुजूर बेचने वाला नहीं हूँ। अब मुझे पता लगा है सैयदों के तलवे से जो चीज लग जाती है उसका भी जलवा होता है। मोहम्मद की आग का तलवा, वही ईमान का जलवा, वो समझे जहन्नम का तलवा, ये शराब का आता है, बाकी सब पता है। अगर ये न माना है रसूल वाली तो किसी का पता नहीं है। एक रिवायत में ये भी हमने पढ़ा है, मारूफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, किसी ने बताया कि हजरत इमाम मोहम्मद अली रज़ा ये 8वें अहले बैत के 8वें इमाम, इनकी बारगाह में शख्स हाजिर हुआ तो हुजूर 7 दिन से खाना नहीं खाया है, मेरी बीवी भी साथ है, मेरे बच्चे भी साथ हैं, हमने 8 दिन से बहुत मुखलिस लाचार हैं, हुजूर आपका नाम सुना है, आप हमें पता फरमाते हैं, आप आले मोहम्मद हैं, आप औलाद अली हैं, आपकी बारगाह से कोई महरूम नहीं जाता, आप तो अपनी शान वाले हैं। हमने गरीब नवाज के दरबार में शेर लिखा देखा है, ख्वाजा हिंद में दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद में दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। जा रहा है, एक खलीफा जा रहा है, जबकि अमीर खुशबू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आले रसूल है, वो भी सैयद है, लेकिन यहाँ पर वजह सिर्फ ये नहीं है सैयद, कहा ये मेरे पीर हैं। अरे कुछ बराबर न समझो तो मतलब पीर का ही मकाम समझ लो। आपने जब देखा हजरत महबूब इलाही इंतजार में थे, अमीर खुशबू का पत्ता गए हुए हैं, मैंने सुना बहुत सारा इनाम ला रहे हैं, कुछ तोहफे ला रहे होंगे। जब करीब पहुंचे हजरत महबूब इलाही ने देखा अमीर खुशबू हमें क्या लाए हो, तो हुजूर ये सब मेरा ताई आपको लाया हूँ, ताई ये तो मेरी टूटी जूतियां है, तो हुजूर ये मैं लेकर खरीद कर आया हूँ। कहा कितने में खरीदा है, कहा जो इनाम मिला था सारा देकर खरीद लिया है। हुजूर सस्ता सौदा मिल गया है, सौदा सस्ता है माल महंगा। सुभान अल्लाह। अमीर खुशबू से पूछो पीर क्या होते हैं, अमीर खुशबू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताएंगे आले रसूल क्या होते हैं। उतरवा दूं, इसकी जूतियां बनवाऊं और आपको पहना दूं, मुरीदी कहाँ पैदा न होगा, मुरीदी कहाँ पैदा न होगा। लिखा है हम पे मारूफ तरक्की की बारगाह में साहिब खड़ा हुआ है, उसके बाद ये वाक़या मैं आपको इसलिए पेश कर रहा हूँ, उसके बाद तो थोड़ी देर लूंगा, बड़ी मेहरबानी हुई है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इंशाअल्लाह आपको नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इंशाअल्लाह आपके और हमारे सब के लिए बेहतर है। हज़रत मारूफ तरक्की की बारगाह में उसके हुजूर मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, मेरी अहलिया साथ में, मैं खुद भी भूखा हूँ, 7 दिन से कुछ नहीं मिला है। हुजूर हमने आपका नाम सुना है, आप आले पाके मुस्तफा हैं, मेरे बच्चों को कुछ अता हो जाए, हुजूर गुलाम का बेड़ा पार हो जाएगा। आपने कहा मारूफ साहिल ने साहिल से कहा आपने साहिल ये जूतियां ले जा, जब से 7 नस्लें बना देंगी। कहने लगा हुजूर ये जूतियों से 7 नस्लें बन जाएंगी, कहा ठीक है, फिर मेरा ईमान और यकीन है आपकी जुबान से निकल गया, क्योंकि मुस्तफा करीम के घर वाले की जुबान आम आदमी की तरह नहीं है, जिससे अहलुल बैत। अब समझ में आ गया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ने जूतियां दे दी,
اس غلام کی عاشقی بہت کی، ادب بہت تھا، جوتیاں اٹھائی سینے سے لگا لی، جسے قرآن مجید لگاتے ہیں، لے کے چلنے لگا، جب تک سید زادے، جب تک آل رسول، جب تک مصطفیٰ کے گھرانے والے دکھتے رہے، وہ جوتیاں لے کر آپ کی طرف منہ کر کے آگے بڑھتا رہا، جب وہ آپ کی آنکھوں سے دور ہو گئے، اجل ہو گئے، اس نے جوتیاں اٹھائی سر پر رکھ دی، کہنے لگا جوتیوں کا مقام گود نہیں سر ہے، اٹھا کے سر پہ چلنے لگا، ادھر ایک 100 اونٹوں کا قافلہ لے کر ایک دیوانہ آ رہا ہے، اس زمانے میں خزانے سے بھرے ہوئے اونٹ، مجھ کو کستوری لگی ہوئی اونٹ، اور وہ واپس آ رہا ہے، انہوں نے دیکھا یہ پاگل آ رہا ہے کہ احمد ہے، بے وقوف ہے، ارے پیر کی جوتی پیر میں رہے تب بہتر ہے کہ سر پہ رہے، جب وہ قریب آئے اونٹ روک دیا، کہا یہ کس کی جوتیاں ہیں، پیر کی جوتی پیر میں رہے تب بہتر ہے، سر پہ رہے تب بہتر ہے، اس نے کہا پیر کی جوتی پیر میں رہے تب بہتر ہے، مصطفیٰ کے آل کی جوتیاں سر پہ رہے تب بہتر ہے، یہ کس کی جوتیاں ہیں، کہا یہ مصطفیٰ کے گھرانے کی جوتیاں ہیں، یہ امام علی اس بادشاہ نے معروف ترقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتیاں چومی چاٹی سر پر رکھ دی، بولے 100 اونٹ تو لے لے، مجھ کو کستوری تو لے لے، یہ انبار مجھ کو کستوری تو لے لے، یہ خزانہ تو لے لے، بدلے میں جوتیاں مجھے دے دے، اس نے کہا اب مجھے پتہ لگا ہے اس جوتیوں کی اہمیت اور حیثیت کتنی ہے، اس لیے یہ 100 اونٹوں میں نہیں دینے والا، مجھ کو کستوری میں نہیں دینے والا، سرکار نے مجھے یہ جوتیاں دی ہیں، چوموں گا چاٹوں گا گھر میں سجاؤں گا، اس لیے میں جوتیاں لے کر ساتھ جاؤں گا، آپ نے کہا اچھا، کہا دیکھ اگر یہ کم لگ رہا ہے تو ساری میری پونجی لے لے اور یہ تیری 7 نسلیں بنا دیں گے، اور یہی نہ بنا، سرکار نے جوتیاں عطا فرمائی تھی تو یہی کہا تھا کہ تیری 7 نسلیں بنا دے گی، اور تم نے یہ 7 نسلیں کی بات کہی ہے، کہا جوتیاں تم لے لو اور یہ مال مجھے دے دو، ارے آل والو تمہیں آل مبارک، مال والو تمہیں مال مبارک، تو مال لے کے خوش ہو گیا، یہ آل کو لے کر خوش ہو گیا، اب یہ جوتیاں جدھر سے پھیلا رہے تھے ادھر لے کے چل پڑا، 7 نسلوں کا خزانہ، بھکاری تھا، اوقات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مجبور تھا، سائل تھا، لاچار تھا، بے کس تھا، کچھ نہ تھا، لیکن آل رسول کی جوتیاں سر پر رکھنے کو ملی تو شہنشاہ بن گیا، ارے یہ تو دنیا کا مقام ہے، یہ تو یہاں ہے، وہاں کیا ملے گا، اللہ کے محبوب نے سب بتا دیا، اور سبحان اللہ، اس لیے ایمان تو پرانا ہی ہے، تم بیکاری نہیں لگ رہے ہو، کہ حضور یہ آپ کی جوتیاں خرید کر لایا ہوگا کتنے میں، کہ حضور 100 اونٹ دے دیے ہیں، مجھ کو کستوری دے دی ہے، سب کچھ دے دیا ہے، کہاں تم نے سودا مہنگا خرید لیا، کہ حضور سودا تو سستا ملا ہے، اگر وہ راضی نہ ہوتا اپنے آپ کو بیچ کر قیمت دے دیتا، سبحان اللہ، ارے دنیا کا خزانہ کیا ہے، چھوٹے مال کو آلے رسول کے خزانے کے سامنے، ایمان کا خزانہ اور ہے، دنیا کا خزانہ اور ہے، دین کا خزانہ اور ہے، انہوں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں اس کے بدلے میں آپ کے بارگاہ میں تھوڑی سی نوکری مل جائے، صاف جگہ اونچی جگہ اٹھا کے صاف کر کے رکھوں گا، تاکہ تمہاری مرضی، وقت آتا رہا، غلام رسول کو پانی لاتا رہا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ مصر میں سیلاب آ گیا، پانی بھرنے لگا، مکان گرنے لگے، جو بڑھنے لگے، مرتا کیا نہیں کرتا، اس لیے وہ سارے سرکاری امام علی رضا کی خانقاہ پر آئے، وہ جانتے تھے آل رسول کی خانقاہ ہے، سیدوں کی خانقاہ ہے، ان کے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ کیا رہتا ہے، اس لیے وہ دنیا دار کے پاس نہیں ہے، مگر مختار کے خاندان کے پاس آئے، پہلے لگے، سرکار کہا کہ سرکار کو مریدوں میں گئے، خانقاہ پر نہیں ہے، یہاں وہی غلام رہتا ہے جن کی جوتیاں سر پہ رکھتا ہے، کہا اس سے مجھے ملا دو، جب معروف ترقی سے ملایا، کہا کیوں آئے ہو، کیا پریشانی ہے، اتنے لوگ کیوں آئے ہو، کہنے بھرنے لگا، مکان گرنے لگے، لوگ مرنے لگے، ڈوبتا کیا نہیں کرتا، مرتا کیا نہیں کرتا، آپ سے دعا کرانے آئے تھے، آپ ہے نہیں، کا پیر و مرشد تو نہیں ہے، میں قادرہ صاحب کی فقیر غلام ہوں، بتاؤ کیا ہے، کعبت کو طوفان سے لوگ بیزار ہو گئے ہیں، جاؤ اس پانی سے کہہ دینا، اس طوفان سے کہہ دینا، معروف کریم کے سر کا واسطہ، دفع ہو جا، دفع ہو جا، وہ لوگ عقیدت کے پکے تھے تو سچے سے چلے گئے، طوفان سے کہا طوفان غائب ہو گئے، ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا چلو سرکار کا شکریہ ادا کریں گے
جس کی وجہ سے ہماری مشکلیں دور ہوئی ہیں, پریشانیاں آسان ہوئی ہیں. آئے دیکھتے کیا ہے, سرکار خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مرید سامنے بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا اتنا مجمع سامنے آیا ہے, آپ اس لیے آئے ہو اور حضور آپ کا کرم نہیں ہوا ہوتا, غلام تباہ برباد ہو جاتے. آپ کیا ہوا, بسرا میں سیلاب آ گیا, پانی بھرنے لگا, مکان گرنے لگے, لوگ مرنے لگے, ڈوبنے لگے. مرتا کیا نہیں کرتا, دعا کرانے کی طرف سے آئے تھے, آپ سے ملاقات نہ ہوئی. آپ غلام معروف ملا تھا, غلام معروف کو تم نے کیا کہا, میں نے یہ کہہ دیا تھا حضور کہ آپ میرے سر کا واسطہ, تو اس لیے وہ طوفان دفاع ہو جائے گا. ہو گیا, خبردار اتنی چھوٹی موٹی پریشانیوں میں اپنے سر کا واسطہ نہ دینا. ابھی تجھے اپنے سر کی ٹھوکریوں عظمت کا اندازہ نہیں ہے. ارے تو محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی جوتیاں سر پہ رکھتا ہے, ان جوتیوں میں سر پہ رکھ کے ان کا وسیلہ بنا دے گا. اگر تو کہے گا فرش عرش پہ عرش پر چلا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. دم مدار, دم مدار, پیر صوفی سید شکیل حیدری مداری. جب ان کے لگا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی, جب ان کے لگا بھر دیتے ہیں شاہانِ زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ آل رسول جس محفل میں آ جائے تو سونے کو سو, جس گھر میں آ جائے 70,000 ملائکہ فرشتے اس گھر میں دعائیں مغفرت کرتے, دعائیں رحمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آج ایک بچے کی, جس کا نام ارشاد ہے, جو بہادر علی بھائی کا بیٹا ہے, آج اس کا خطرہ سنت ہے. سبحان اللہ, خوش نصیبی کی بات ہے. قربان جائے اس بچے کے مقدر و نصیبے پر. مصطفیٰ کریم کے گھر والے بھی آئے ہیں اور ان کا ذکر کرنے کے لیے خود ان کے خاندان کے لوگ آ جائیں تو سورے کا سہارا. تو میرے بھائی سبحان بندے کو آواز بندے کو, یہاں دیکھو کون سی ہستیاں کہاں کی ہے, ان کے خاندان والے آ جائیں تو ہمارے جلسے میں سونے کا سہاگا, سونے کا سہاگا. اس لیے ہم بھی پیارے نبی کے دیوانہ و عاشق و مطلوانے پوری امت کا زمانہ ہے, ایک بھائی کیا سارا جہاں. تو میں آپ کو زیادہ لمبی جو تقریر نہیں کروں گا, میں آپ کو کہتا ہوں 2 بجے ایک دو شعر پڑھی. اللہ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, نماز پڑھنا بہت ضروری ہے نا. عطیہ ہوگی, ثواب ہوگا, تو نماز کا دن لیٹ ہو جائے گا. اس لیے چلو میں اپنا کام کاٹ رہا ہوں, میں 2 شعر پڑھ لیتا ہوں اور درود شریف پڑھیے. اللہ ایک سرکار غوث پاک کی شان بہت بلند و بالا ہے, غریب نواز کی شان بہت بلند و بالا, اور یہ سب شان والے ہیں. لیکن میں جہاں سے آیا ہوں, مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ادنا سا غلام, اس حقیر و فقیر کو مدار پاک کے نام سے جانا جاتا ہے. تو میں خانقاہ آستانِ عالیہ دارالعلوم اردو شریف میں جلوہ افروز شہنشاہ اولیاء کرام حضور قطب پہلے سید بدیع الدین احمد زندہ بادار جو بھارت کے سب سے بڑے آلے رسول ہیں, یہ سب سے پہلے آئے ہیں. یہ سرکار غریب نواز سے لگ 263 سال پہلے آئے ہیں. اور سبحان آپ کی یوم ولادت 242 ہجری ہے اور آنے کی تاریخ 282 ہجری ہے. بھارت میں سب سے پہلے آلے رسول, سب سے پہلے دین پھیلانے والے, سب سے پہلے دین اسلام کی بنیاد جاننے والے سید بدیع الدین احمد زندہ بادار. ان کی بارگاہ میں میں 2 شعر پیش کرتا ہوں. تیری روح و جان بدار, تیری روح و جان, تم پہ ہے قربان بدار, تم پہ ہے قربان. دل سے مانگو کر دیں گے, دل سے مانگو کر دیں گے, پورے ہر ارمان مدار, پورے ہر ارمان. مشکل جب بھی آئے گی, مشکل جب بھی آئے گی, کر دیں گے آسان مدار, کر دیں گے آسان. ایک نظر ہو رحمت کی, ایک نظر ہو
गलियों के सुल्तान मदार गलियों के सुल्तान मदार पहुँचे हश्र के दिन पहुँचे हश्र के दिन कौसर पे कुरान मदार कौसर पे कुरान मदार मेरी रूहो जान मदार की है कुर्बान मदार आज से नहीं 23-24 साल हाँ आपने नाम भी सुन रखा होगा दमदार बेड़ा पार वाले तो वो इसी गुलाम को कहते हैं तो बड़े खुशनसीबी की बात है कि दिलशाद के खतरे और सुन्नत में आज महफिले मिलाद पाक और विलादत के बच्चे बच्चे को होते हैं और अहले सुन्नत वल जमात के बच्चे बच्चे के लिए होते हैं। सुभान अल्लाह। हम सुन्नी लोग हैं जिस वक्त हम बात न करते हैं महफिले मिलाद पहले करते हैं। तो हमारी जिंदगी का ये सरमाया सबसे बड़ा कीमती है कि हम मुस्तफा करीम के आशिक हैं, वलियों के दीवाने हैं और वलियों के मस्ताने हैं। जहाँ भी रहेंगे जिक्र मुस्तफा करते रहेंगे। ये हमारी ग़िज़ा है, खुराक है, ये हमारी जिंदगी में बसा हुआ है। हम दुनिया में जिस जगह भी रहेंगे हम अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करते रहेंगे। बहुत खुशनसीबी की बात है। होता हो उसके बाद में ख्वाजा सरकार की सुभान अल्लाह। क्या तराना है गौस बराना, क्या घराना है गौस बराना, क्या तराना है गौस बराना, क्या घराना 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 है गौस बराना, और जिनके कलमों को छूने फरिश्ते, जिनके कलमों को छूने फरिश्ते, ऐसा नाना है गौसल बराता, जिनके कलमों को छूने फरिश्ते, ऐसा नाना है गौसल बराता, और इसलिए दर्द मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है। जो करना सुभान अल्लाह। इसलिए दर्द मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है, इसलिए दर्द मेला लगा है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है, इसलिए भीड़ हरदम लगी है, क्योंकि दरबारे गौसुल बरा में, क्योंकि दरबारे गौसुल बरा में आना जाना है गौसुल बरा का, क्योंकि दरबारे खैरुल बरा में आना जाना है गौसुल बरा का। और बहुत जाके दरबार में ऐ दीवानों, हाल दिल अपना उनको सुनाओ, जाके दरबार में ऐ दीवानों, हाल दिल अपना उनको सुनाओ, कि जाके दरबार में ऐ दीवानों, हाल दिल अपना रोकर सुनाओ, अरे बेकसों 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 का सहारा आशिकाना है गौसल। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी,
دم مدار دم مدار فیضان دم غوث مدار آدم، زندہ باد فیضان مدار العالمین، زندہ باد فیضان خواجہ غریب نواز، زندہ باد حاجی محمد فیضان محمد شاہ جی، زندہ باد فیضان خواجہ حسن پیا سرکار، زندہ باد فیضان نظام الدین اولیاء، زندہ باد فیضان غوث آدم، زندہ باد دم مدار، بیڑا پار بے بسوں کا سہارا آستانہ ہے غوث الورا اور خواجہ سرکار کے سامنے منقبت کے 2-3 سے سماعت کرنے کا ہے سبحان اللہ حال ہے خواجہ حسن میرے خواجہ حسن کہے سبحان اللہ جو یہ جیون میرا بحال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے جو یہ جیون میرا بحال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے ہر عاشق جو بے مثال ہے ہر عاشق جو بے مثال ہے ہر عاشق جو بے مثال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے میرے خواجہ حسن کا کمال ہے جو یہ جیون میرا بحال ہے سبحان اللہ کہ ہر جہاں اپنی سرداری ہے کہ ہر جہاں اپنی سرداری ہے قسمت مرشد نے سواری ہے کہ ہر جہاں اپنی سرداری ہے قسمت مرشد نے سواری ہے اور میرے گھر میں جتنا بھی مال ہے میرے گھر میں جتنا بھی مال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے میرے خواجہ حسن کا کمال ہے تو یہ جیون میرا بحال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے اور بہت ہی پیارا سے سماعت کرنے کا ہے سبحان اللہ ارے مشکل جب کوئی آتی ہے سبحان اللہ ارے مشکل جب کوئی آتی ہے میرے آگے کب ٹک پاتی ہے مشکل جب کوئی آتی ہے میرے آگے کب ٹک پاتی ہے آسان جو ہر ایک سوال ہے آسان جو ہر ایک سوال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے میرے خواجہ حسن کا کمال ہے یہ جو جیون میرا بحال ہے سب خواجہ حسن کا کمال ہے جو یہ جیون میرا بحال ہے اچھے ہیں یا خراب ہیں خواجہ حسن کے ہیں اچھے ہیں یا خراب ہے خواجہ حسن کے ہیں خواجہ حسن کے ہیں اچھے ہیں یا خراب ہے خواجہ حسن کے ہیں خواجہ حسن کے ہیں اچھے ہیں یا خراب ہے خواجہ حسن کے ہیں اور ذرہ ہے آفتاب ہے ذرہ ہے آفتاب ہے خواجہ حسن کے ہیں خواجہ حسن کے ہیں ذرہ ہے آفتاب ہے خواجہ حسن کے ہیں خواجہ حسن کے ہیں اور بہت پیارا سے سماعت کرنے کا ہے سبحان اللہ اس در سے اٹھ گئے تو کہیں کے اس در سے اٹھ گئے تو کہاں چین پاؤ گے سبحان اللہ اس در سے اٹھ گئے تو کہاں چین پاؤ گے کہاں چین پاؤ گے اس در سے اٹھ گئے اس گھر سے اٹھ گئے تو کہاں چین پاؤ گے رحمت کے
جتنے باغ ہے خواجہ حسن کے ہیں، خواجہ حسن کے ہیں، رحمت کے جتنے باغ ہے خواجہ حسن کے ہیں، خواجہ حسن کے ہیں، اچھے ہیں یا خراب ہے خواجہ حسن کے ہیں، خواجہ حسن کے ہیں۔ اور بہت پیارا سے سماعت اللہ کہے سبحان اللہ۔ ہر پھول اپنی اپنی جگہ خوب ہے مگر بولے واپس سے سبحان اللہ۔ ارے ہر پھول ہے خواجہ حسن کے ہے، خواجہ حسن کے ہے، ہم اس لیے گلاب ہے خواجہ حسن کے ہے، خواجہ حسن کے ہے۔ اور تاریخ سے کائنات اٹھا کر تو دیکھیے، تاریخ سے کائنات اٹھا کر تو دیکھیے، اٹھا کر تو دیکھیے، تاریخ کائنات اٹھا کر تو دیکھیے، جو لوگ لاجواب ہے، جو لوگ لاجواب ہے خواجہ حسن کے ہیں، خواجہ حسن کے ہیں، جو لوگ لاجواب ہیں خواجہ حسن کے ہیں، خواجہ حسن کے ہیں۔ اور آخری شعر سماعت کرنے کا ہے سبحان اللہ۔ کچھ اور دیکھنے کی تمنا نہیں رہی، کچھ اور دیکھنے کی تمنا نہیں رہی، تمنا نہیں رہی، کچھ اور دیکھنے کی، کچھ اور دیکھنے کی تمنا ہی نہ رہی۔ ارے دیکھا جو میں نے چہرہ ہے، ارے دیکھا جو میں نے چہرہ ہے خواجہ حسن کا ہے، خواجہ حسن کا ہے، دیکھا جو میں نے چہرہ ہے خواجہ حسن کا ہے، خواجہ حسن کا ہے، اچھے ہیں یا خراب ہے خواجہ حسن کے ہیں، خواجہ حسن کے ہیں۔ منگتا بھی ہے سکندر، منگتا بھی ہے سکندر، شاہجیاں کے در پر ہے بادشاہ بھی نوکر، شاہ جی میاں کے در پر منگتا بھی ہے سکندر، شاہ جی میاں کے در پر ہے بادشاہ بھی نوکر، شاہ جی میاں کے در پر۔ اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ پیر ولیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہر کسی کا تھوڑا تھوڑا ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، ہر ولی سبحان اللہ۔ سب ولی ہمارے ہیں۔ اور شاہ جی میاں کے در پر، شاہ جی میاں کے در پر منگتا بھی ہے سکندر، شاہ جی میاں کے در پر منگتا بھی ہے سکندر، شاہ جی میاں کے در پر ہے بادشاہ بھی نوکر، شاہ جی میاں کے در پر۔ اور جس کو بھی دیکھو در سے خیرات لے رہا ہے، جس کو بھی خیرات لے رہا ہے، جس کو بھی دیکھو در سے خیرات لے رہا ہے۔ اور دیکھا ہے ہم نے منظر، دیکھا ہے ہم نے منظر، شاہ جی میاں کے در پر ہے بادشاہ بھی نوکر، شاہ جی میاں کے در پر۔ مسلم ما ارسلناك الا رحمة للعالمين
ورجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله كل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بني فاطمة ارسل الإمام بني فاطمة ربنا وقبل على رسول يا الله يا رحمن مالك مولا ہم نے سب نے مل کر تیرا تیرے محبوب کا ذکر اذکار کیا ہے ہم نے سب نے مل کر ذکر اذکار کیا تیرے محبوب کا توبہ فاطمہ شام سے کلام جو کچھ پیش ہے پیش کیا مولا سب بار بار قبول فرمائے اس کا سوال سب سے پہلے آقا نعمت دریا رحمت غریبوں کے غمگسار فقیروں کے تاجدار کل کائنات کے مالک و مختار سورہ خدا پر پڑھنے والے چار جہت کو فرمانے والے ربوں سے کمبا کروا لینے والے رب کو شہادت لگا لینے والے ریڈیو سے بکری بکوا لینے والے ریڈیو کو واپس بلوا لینے والے جنتوں کو اٹھانے والے جنتوں کو کھلانے والے پیاسوں کو پلانے والے غریبوں کو کمی میں چھپانے والے گنہگاروں کو کرم فرمانے والے غریبوں کے کمزار مدینے کے تاجدار کل کائنات ایمان کو مستقبل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں مارکا پیش مولا قبول فرما ان کے وسائل کو حضرت آدم سے لے عیسیٰ میں کمیش کے خلاف سے حساب میں قبر اسلام سیدنا سرکار صدیق ابو بکر عثمان مولا علی سیدنا سرکار امام حسین امام حسین جوادی امام باقر امام جعفر امام صادق امام مالک امام شافعی امام رفیع امام قاسم سید ابن زیدہ مناصب سیدنا سرکار غوث العظم سیدنا سرکار غریب نواز سب سرکار بخاری شریف رضی شریف شریف آپسی خطوشی دیوشی حسن سرکی کافی شریف فتح شریف حسن شریف رضی قصہ شریف تمام علماء سے سبھی پر اولیاء عالمین صالحین سبھی کے مطابق احسان مشتری صفا رہتی جملہ ابو بکر بندہ اور مسلم صلوات اللہ تعالی کے بعد کامل ہو قبول فرما اس وقت بھاری برکت سے مولا اس بات کا مقصد کے لیے محرم محرم نگاہ کرائی گئی ہے مولا اس بچی کو برکت پیدا فرما جس کے حق میں سنت ادا کی جا رہی ہے مولا تعالی اس کی مدد میں تمام اپنے پیدا فرما مولا تعالی اس گھر میں سننے سنانے والے کو اپنا خاص سبق کرم فرما دے اس تحقیق کی برکت سے اس قرآن عظیم کی برکت سے اس حدیث نشان کی برکت سے اس کو تحفظ و خوشبو معلوم کی برکت سے مولا پیارے نبی محمد صلی اللہ کی برکت سے صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے مولا محبت کی برکت سے ان کو اپنا خاص سبق کرم فرما دے اس محفل میں اپنا خاص سبق کرم فرما دے مولا ان کے ساتھ کھانا علم میں عمل میں نماز میں سچائی میں تقوی میں تعلق میں دین میں دنیا میں اولاد بلا مقام میں کارواں کرتے پیدا فرما جتنے سنت سنانے آئے ہیں مولا ان سب کے علم و عرفان برکتیں پیدا فرما ان سب کے ساتھ مولا تعالیٰ کے علم و عرفان برکتیں پیدا فرما نمازی والے حاجی راج محمد علی خلیفۃ اللہ شریف علی نصیب فرما دے نبی کو بڑا گزار گزار نصیب فرما دے عالم اسلام سکون میں چلتا فرما دے اسلام کا اور بڑا فرما دے مدنی اسلام خدا خدا فرما دے جان کی سوچ محفوظ فرما دے واسطے محفوظ فرما دے اپنی قدر سے محفوظ فرما دے ہم سب کے اتفاق کی ہاتھ پیدا فرما دے ہم سب میں آپ کا محبت پیدا فرما دے ہم سب کو سچے پکا غلامی مصطفیٰ بنا دے اللہ ہمارے دعاؤں کا خوف پیدا فرما دے اولیاء صحابہ کا مشورہ دین کی محبت حقوق پیدا فرما دے جس واسطے مراد کے لیے محفل کی گئی ہے اس میں مولا خصوصی برکتیں نازل فرما دے جائز فائدہ پوری فرما دے مولا اس کا حضرت کے کھیتی باڑیوں کا سارے برکتیں سے مالا مال کرتے مولا جہاں جہاں تک برادر ہے پوری برادر کو مالا مال کرتے اس سال سب کی بڑے پار لگا دے سب کی بھرتوں پر عطا فرما دے مولا سب کی جان پانی سب معلوم کھیتی باڑیوں سب کی حفاظت فرما دے مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان کو فرما مولا ہم سب کو رسول پاک کا سچا شہدائی موقع بنا دے دین اسلام کا سچا سپاہی بنا دے ہمارے ایمان بیٹی اور سب کو فاطمہ کے نام کا فرما دے ہمارے بچوں کے نام حسین کریمہ کا کردار عطا فرما دے ہمارے سب کو مولا کا نام کا صدقہ عطا فرما دے فاطمہ زہرا کا صدقہ عطا فرما دے آل رسول کا صدقہ عطا فرما دے صحابہ مجاہدین کا صدقہ عطا فرما دے ہمیں اپنے بڑوں کا احترام چھوٹے چھوٹے کرنے والا بنا دے مولا ہمارے بچوں کو علم دین کی بہت سے مالا مال فرما دے دکھانے والی دنیا میں ایسی رستی ہے جہاں نظام کو اپنی محبت کرتی ہے تو کیا جو خان کا ملتا ہو اس کو ہم مدینہ کرنے والے ہو ہم سب اس بات سے جان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع روز ایمان کا بھی خاتمہ ہو بہت جاری ہو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا